دوبارہ آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی بہت پیاری ہے، تندرست رہیں، تو ان سے ضرور کہیں کہ وہ ہیلمٹ کی پابندی کریں۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے ہیڈ انجری ہیلمٹ کا استعمال نہیں ہو رہا، اور یہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اگر یہاں کے لوگ ہیلمٹ کا استعمال کریں تو فیصل آباد میں ایک ڈیتھ کم ہو سکتی ہے روزانہ کی۔ کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑی ہوتی ہیں جب پیشنٹ جب ایمرجنسی میں آتا ہے، نام ہی ایمرجنسی ہے، لیکن میں نے اس کو اڈاپٹ کیا اور پہلے دن سے میں نے ایمرجنسی جوائن کی جب میں الائڈ ہاسپٹل میں ٹرانسفر ہوا پیری فری سے۔ اور دوسرا جو آپ نے محرم کے حوالے سے بات کی، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یقین کریں کہ کوئی اسپیشل ارینجمنٹس نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ ہماری ایمرجنسی الائڈ کی بگ ہاسپٹل ہے اور سب سے بڑی ایمرجنسی ہے۔ شروع کے دنوں میں 9th 10th محرم کو اپنا سٹاف جو ہوتا ہے ہمارا آپریشن تھیٹرز میں سٹچنگ کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں، وہ ہم زیادہ کر لیتے ہیں، سٹاف کو زیادہ ادھر ڈیوٹیز پہ لگاتے ہیں۔ ٹراما سینٹر میں کینسر وارڈ بھی، اس کا بھی میں 5 سال سے ڈائریکٹر ایڈمن ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر جمیل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں فرض نیوز نیٹ ورک۔ تو فرض نیوز نیٹ ورک کے پلیٹ فارم کا جو مین آبجیکٹو ہے وہ ایسی پرسنالٹیز کے ساتھ ہم نے ڈسکشن کرنی ہوتی ہے جس سے آپ کو نالج اور آپ کے کو اویئرنیس ٹرانسفارمیشن آپ کی ہو، جس سے جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کے کام آئے، اور ان دا لائٹ آف ہز پریویس ایکسپیرینس آپ اپنی جو ڈائریکشن جو فیوچر ڈائریکشن ہے اس میں آپ میں جو ہے ایک سدھار کی جو ہے وہ صورتحال پیدا ہو۔ تو آج ہمارے ساتھ ڈاکٹرز فیملیز کے ڈاکٹر فیملی ان دس سینس کہ چیمہ فیملی جو ہے وہ ان کا میڈیکل شعبے میں ایک اچیومنٹ ہے، ان کا ایک نام ہے، ایک ہسٹری ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ وی آر فیلنگ پرائڈ اینڈ وی آر فیلنگ پراؤڈ کہ وی ہیو ڈائنامک پرسنالٹی آف ڈاکٹر افضال احمد چیمہ صاحب، جو ڈائریکٹر ایمرجنسیز ہیں الائڈ ہاسپٹل میں، اور وہاں پر ان کی بہت جو اچیومنٹ ہے، عرصہ 10 سال سے جو ایمرجنسی کو یہ ڈیل کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات ڈاکٹر صاحب کی یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹر سیکورٹی بھی ہے، ان کو وہاں مینٹین کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر ایڈمن آنکالوجی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ میڈیا کے فوکل پرسن بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کا ایک بہت ڈاکٹر صاحب کا ایک سوشل ڈاکٹر صاحب کا ایک اسپیکٹرم ہے، اور ایڈیشنل ایم ایس کے طور پر بھی ڈاکٹر صاحب اپنے فرائض سار انجام دے رہے ہیں۔ تو آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ اپنے بارے میں پرسنل ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ سر اب میڈیکل شعبے میں آپ کس طرح آپ نے جوائن کیا، واٹ از دا موٹو بیہائنڈ دس؟ بہت شکریہ جی آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ تو یہ ایسے ہے جی کہ میں بیسکلی ڈاکٹرز فیملی سے اپنا بلانگس کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر تھے، الائڈ کے ایم ایس پی رہے ہیں۔ 92 میں وہ یہاں جب ڈیتھ ہوئی تو اس وقت بھی وہ ایم ایس تھے، تو وہ ساتھ وہ ایسوسیٹ پروفیسر آف آپتھمالوجی بھی تھے۔ میری والدہ بھی فرسٹ بیچ کی فاطمہ اسماء گرامی سر ہمارے ناظرین کے لیے، فاطمہ ڈاکٹر افتخار احمد چیمہ ان کا نام تھا۔ جی۔ تو اپنا یہ صوفی برکت علی صاحب کا جو کیمپ لگتے ہیں، تو پہلا کیمپ انہوں نے ہی صوفی صاحب کو موٹیویٹ کر کے لگوایا تھا، اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تھی تو جب جو انہوں نے اسٹیٹسٹکس دیے تھے تو 1.5 لاکھ کے قریب آپریشن وہ وہاں کر چکے تھے۔ مارولس۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ میری والدہ وہ بھی فرسٹ بیچ کی فاطمہ جناب میڈیکل کالج سے گریجویٹ ہیں۔ میری تینوں سسٹرز نے فاطمہ جناب میڈیکل کالج سے MBBS کیا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے جو انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ کی چیمہ فیملی کی الحمدللہ جی۔ اس کے بعد ہے کہ میرے تینوں بہنوئی وہ بھی ڈاکٹرز ہیں، اور سارے یہ سسٹرز بہنوئی سارے پوسٹ گریجویٹس ہیں۔ میری مسز ڈاکٹر ہیں، میری بھابھی کرنل ڈاکٹر ہیں۔ اس کے علاوہ میری آگے سسٹرز کے بھائیوں کے ملا کے ہم 40 کے قریب ڈاکٹر بن جاتے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو دوسرا واٹ از دا ریزن یہ ایک ایجوکیشن کا ایک فیملی میں ہوتا ہے، جو آپ کے والد محترم کی ایک ٹریننگ کہہ لیں، ایک ماحول کہہ لیں، اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ جی یہ بالکل ایسے ہی ہے جی۔ دیکھیں جس کو کوئی پروفیشن اچھا لگتا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ جو بزنس والے ہوتے ہیں وہ بزنس میں جاتے ہیں، لیکن ہے کہ اپنا ہمارا شروع میں تھا کہ والد صاحب ڈاکٹر تھے، تو انہوں نے ہمیں اس وقت موٹیویٹ کیا، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ جو میڈیکل کا پروفیشن ہے دی بیسٹ ہے، اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس میں جائے۔ تو فرسٹ خواہش یہی ہوتی ہے، اس کے بعد اگر نہ ہو تو پھر ہے کہ دوسرے فیلڈز ہوتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، اور یہ واحد ڈپارٹمنٹ ہے جہاں آپ انسانیت کی ڈائریکٹ خدمت کر سکتے ہیں۔ صحیح بات۔
تو اس لیے اس پروفیشن کو لوگ بھی لائک کرتے ہیں، اور اس میں ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک مسیحا ہوتا ہے، وہ واقعی ہوتا ہے اگر ڈاکٹر اپنا حق پورا کریں تو۔ ہاں سر، یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی، ایک تو آپ کا یہ پروفیشن ہے اور ایک سروس ٹو ہیومینٹی بھی ہے، بالکل، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ سر آپ کا جو نیچر آف جاب ہے، میں نے جب سے میری آبزرویشن ہے سر کہ آپ نے سر ایمرجنسیز کو ہی ڈیل کیا ہے، کیا یہ آپ کی اسپیشلٹی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، دیکھیں ایمرجنسیز 24/7 ہوتی ہیں، اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بڑی ہوتی ہیں جب پیشنٹ جب ایمرجنسی میں آتا ہے، نام ہی ایمرجنسی ہے، لیکن میں نے اس کو اڈاپٹ کیا، اور پہلے دن سے میں نے ایمرجنسی جوائن کی جب میں الائڈ ہاسپٹل میں ٹرانسفر ہوا پیری فری سے۔ تو اب الحمدللہ 10 سال ہو گئے ہیں، اور اتنا ٹینیور الائڈ کی ہسٹری میں کسی نے نہیں نکالا جو میں ابھی کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس کو میں جتنا ہو سکا میں اس کو کنٹینیو کریں گا، کیونکہ یہاں جو آپ ایک دکھی انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں وہ کسی اور ڈپارٹمنٹ میں نہیں کر سکتے، اور میرا مشن ہی یہی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے۔ عمومی طور پر یہ دیکھا گیا کہ ڈاکٹر ایمرجنسی کی ڈیوٹی کو اوائڈ کرتے ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، ابھی بھی ہم اگر کسی سے کہیں کہ بھی آپ کو ہم ایمرجنسی میں لگانا ہے تو وہ یہ کہتا ہے جی کسی اور وارڈ میں لگا دیں۔ لگا دیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی رینوویشن ہوئی ہے موجودہ گورنمنٹ نے، آپ جی کے الحمدللہ جی۔ ایمرجنسی جو وارڈ ہیں میں نے دیکھے ہیں، اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، جی بالکل کوئی تو اس میں سر یہ موجودہ جو حالات ہیں عاشورہ محرم میں، تو اس میں سر آپ کے کیا ارینجمنٹس ہوتے ہیں؟ جی اس میں بالکل ایسے ہی ہے، رینوویشن جو میں آپ نے بات کی ہے اس میں جو ریویمپنگ ہوئی ہے، اور یہ اپنا گورنمنٹ کا بڑا احسن اقدام ہے، ہاسپٹل کو بنے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، 35 ایئر 36 ایئرس، تو اس میں اس کی رینوویشن بڑی ضروری تھی، اور یہ ہے کہ یہ جو اب رینوویشن ہوئی ہے اس کو ہم اسٹیٹ آف دی آرٹ کہہ سکتے ہیں کہ، اور یہ یقین کریں کہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں جنہوں نے پہلی ایمرجنسی دیکھی ہے اور اب دیکھی ہے، تو وہ جو بات ہوتی ہے نا آنکھیں کھل جاتی ہیں، واقعی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو آپ نے محرم کے حوالے سے بات کی، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں یقین کریں کہ کوئی اسپیشل ارینجمنٹس نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ ہماری ایمرجنسی الائڈ کی بگ ہاسپٹل ہے اور سب سے بڑی ایمرجنسی ہے، اور یہاں ہماری ہر ٹائم ہم ایمرجنسی کی کنڈیشن میں ہی ہوتے ہیں، اور ہم نے اس طرح کا سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کہیں میجر کوئی اپنا کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں میسو آپ کے پاس انجرڈ پیشنٹس آتے ہیں، تو ہمیں کوئی اس کے لیے کوئی ایکسٹرا ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ ہم ہر ٹائم ریڈی ہوتے ہیں، اور عاشورہ کے لیے ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے روٹین میں ہوتا ہے کہ ہم عاشورہ کے دنوں میں 9th 10th محرم کو اپنا سٹاف جو ہوتا ہے ہمارا آپریشن تھیٹرز میں سٹچنگ کے پیشنٹ زیادہ آتے ہیں، وہ ہم زیادہ کر لیتے ہیں، سٹاف کو زیادہ ادھر ڈیوٹیز پہ لگاتے ہیں ٹراما سینٹر میں۔ تو اس کے علاوہ ہماری ٹیمز جاتی ہیں یہ مختلف جگہ پہ جہاں یہ عاشورہ کی مجلس وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں ہم اپنی ٹیمیں بھیجتے ہیں، ڈاکٹرز پیرامیڈکس ود میڈیسن، تو وہ پہلے ادھر ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر اس طرح کا کوئی پیشنٹ ہو کہ جہاں وہ ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا تو وہ پھر ہمارے پاس ریفر کر دیتے ہیں۔ سر کوئی مرکزی جگہ پر بھی آپ کا کیمپ بھی شہر میں ہو؟ جی بالکل جی، ہماری مرکزی امام بارگاہ ہے، وہاں ہمارا پہلی محرم سے ہی ہمارے اپنا ڈاکٹرز سے ایک ٹیم جا رہی ہے ہماری، اور 9th 10th محرم کو جتنے بھی یہاں چھوٹے چھوٹے اپنا جہاں مجلسز وغیرہ ہوں گی تو وہاں ہماری ٹیم موجود ہوتی ہے۔ اس میں پوری ادویات جو بھی جی ہر طرح کی، جی ڈاکٹرز ڈسپینسر میڈیسن لے کے جاتے ہیں سر۔ رائٹ، تو سر آپ ماشاء اللہ سیکورٹی کو بھی دیکھتے ہیں، اور ماشاء اللہ انکالوجی کی ایڈمن بھی ہیں آپ ہیں، تو اس کو سر کس طرح آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں؟ ایمرجنسی تو بذات خود ایک بہت ٹائم، لیکن جی اب 10 سال ہو گئے ہیں، اور جب آپ کی جاب ڈسکرپشن ہے اور جب آپ کو ذمہ داری ملی ہے تو آبویسلی پھر آپ کو کرنا پڑتی ہے، تو اس میں الحمدللہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا، جبکہ سیکورٹی ایز سچ از اے بگ ٹاسک، اس میں دیکھنا ہے اتنے بڑے ہاسپٹل کی، لیکن ہے کہ الحمدللہ ود ایکسپیرینس آپ کوئی اتنا ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی، وہ اپنا الحمدللہ بہت صحیح جا رہا ہے۔ کینسر وارڈ بھی، اس کا بھی میں 5 سال سے ڈائریکٹر ایڈمن ہوں،
تو اس میں بھی اور اس میں بھی کوئی الحمدللہ کام ڈاؤن کوئی ایسی. سر ریئلی یو آر پرووائڈنگ دا پراپر سروس ٹو دا ہیومینٹی، اٹس اے گریٹ اچیومنٹ. تو سر میں آپ بات یہ کروں گا سر، یہ ٹراما ہمارے ناظرین کے لیے، ٹراما اور ایمرجنسی، اس کو سر آپ کس طرح ڈیفائن کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے؟ ٹراما ایمرجنسی آلموسٹ ایک طرح کی ہی ہے. اس میں ایمرجنسی دیکھیں، ٹراما اس میں یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ پہ آپ گئے ہیں، وہاں آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو آپ ایز اے ٹراما لیں. پھر ایمرجنسیز یہ ہوتی ہیں کہ کسی کو کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، کسی کو انکانشیس ہو گیا ہے، جی جی. تو اس کو بھی آپ ایمرجنسیز لیتے ہیں. ہمارے پاس سرجیکل اور میڈیکل ایمرجنسی جہاں اپنا علیحدہ ہمارے پاس ٹیمیں بیٹھی ہوتی ہیں. سرجری میں ہمارے پاس آرتھوپیڈکس والے ایک روف نیچے ہی سروسز مل رہی ہیں آپ کو. نیورو سرجری کے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں، سرجری کے بیٹھے ہوتے ہیں. سر برن کے کیس بھی یہی آتے ہیں؟ جی، برن کے کیسز ہمارے جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق برن کے پیشنٹس کو پہلے سرجیکل ایمرجنسی آتے ہیں. یہاں ہمارے ڈاکٹرز ان کو ٹریٹ کرتے ہیں، ان کو ریسیسیٹیٹ کر کے ان کو اپنا پین فری کر کے جب وہ پیشنٹ سٹیبل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم اس کو برن یونٹ میں شفٹ کرتے ہیں. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فیصل آباد کے عوام، فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے، ایک بہت پاپولیشن ہے، اس میں ٹراما سینٹر اور ایمرجنسی کی ضروریات پورا ہو رہی ہیں؟ جی، اپنا آبویسلی لائٹ پہ برڈن تو ہے، اور جس طرح کی پاپولیشن اب بڑھ رہی ہے تو ہونا چاہیے. لیکن ہے کہ الحمدللہ ابھی الائڈ ہے کہ وہ ہر طرح کی جو مسئلے مسائل یا اس طرح کی ایمرجنسیز یا پیشنٹس ہے اس کو اب لے رہا ہے. لیکن آبویسلی کہ ہمارا ہاسپٹل اوور لوڈیڈ ہے. سر یو ہیو رچ ایکسپیرینس ان ایمرجنسی، تو آپ کیا سر فیوچر پلان میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ ایمرجنسی میں کیا ایکسٹینشن ہونی چاہیے، کیا اس میں جو ہے وہ اس کی انہانسمنٹ ہونی چاہیے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ موجودہ بھی کیپیسٹی ہے؟ جی، ابھی یہ ریویمپنگ میں 24 بیڈس کا اضافہ کیا گیا اس میں. تو سرجیکل یہ ایمرجنسی ٹوٹل کتنا بن جاتے ہیں سر یہ بیڈ سے ابھی جو ایٹ دا پریزنٹ مومنٹ؟ جی، ہمارے پاس ابھی آلموسٹ 140 کے قریب بیڈس ہیں ہمارے پاس اس میں، سرجیکل ایمرجنسی میں اور میڈیکل میں، دونوں میں ملا کے، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ٹراما بھی کمبائن ہے؟ جی، ٹراما نہیں، اس میں سرجیکل ایمرجنسی میں ٹراما آپ کا وہی ایکسیڈنٹل ایمرجنسیز آتی ہیں، اور میڈیکل ایمرجنسی میں پیشنٹ جو بھی اس کو مسئلہ ہے، کوئی ٹیمپریچر ہے یا انکانشیس ہوا ہے، ہیٹ سٹروک کے پیشنٹس ہیں، ڈینگی کے ہیں، وہ میڈیکل ایمرجنسی میں جا کے وہ. ڈینگی سیپریٹ ہوگا سر؟ جی، پیشنٹ ادھر آتا ہے، اس کے بعد ہمارے پاس ڈینگی وارڈ ہے، اس میں ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں. ڈاکٹرز اس کو میڈیکل کی ٹریٹ کرتے ہیں. اور اب سر مونسون کا بھی سیزن ابھی چل رہا ہے، جی، تو اس کو بھی سر آپ مونسون کے میں جو جی ہماری فل تیاری ہے. جی، ہماری اپنا گورنمنٹ بھی کر رہی ہے، اس کے سرورنس کر رہی ہے، سی او ہیلتھ کی ٹیمیں بھی ادھر. اور اس کے علاوہ ہے کہ کیونکہ یہ بگ سینٹر ہے ڈینگی کے لیے، ہمارا آئسولیشن وارڈ ہے، اسٹیٹ آف دی آرٹ آئسولیشن وارڈ ہے. اور اس میں ہے کہ ہمارے اپنا ڈینگی وارڈ ہم نے علیحدہ بنایا ہوا ہے، تو وہاں سیپریٹ ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، عملہ بیٹھتا ہے. ہاں سر، ابھی صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات عظمیٰ بخاری صاحبہ، ابھی آپ میرے اسٹوڈیو آنے سے پہلے آپ کا ان کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا ہے، بڑا سرپرائز وزٹ تھا. تو انہوں نے کیا کومنٹس ہیں سر کو؟ ہاں نہیں، وہ انہوں نے ایمرجنسی کا وزٹ کیا، اور وہ انہوں نے کافی پیشنٹ سے فیڈ بیک لیا کہ میڈیسن آپ کو مل رہی ہے. تو جی بالکل سیٹسفائی تھیں، اپنا صفائی سے بھی انتظامات سے سیٹسفائی تھیں. تو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ اپنا یہاں صفائی بھی اچھی ہے، پیشنٹس بھی مطمئن ہیں، اور میڈیسن بھی مل رہی ہے. ہاں، تو ادارے سر ڈیفینیٹلی تبھی گرو کرتے ہیں جیسے آپ جیسی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ادارے شخصیات سے بنتے ہیں سر. تو آپ کا سر بہت شکریہ کہ آپ نے عاشوراء محرم کے بارے میں بھی، انتظامات کے بارے میں بتایا، اوور آل اپنے ایمرجنسیز کو کس طرح آپ ڈیل کرتے ہیں وہ بھی بتایا. آپ کا سر بہت شکریہ، اور ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ سر آنے والے دنوں میں آپ ہمارے ساتھ اس طرح کی انفارمیشن شیئر کرتے رہیں گے. تو ناظرین، ڈاکٹر افضال احمد چیمہ صاحب نے بڑے ہی واضح انداز میں، بہت ہی کلیئر کٹ لاؤڈ طریقے سے انہوں نے اپنی اچیومنٹس بتائی ہیں کہ ڈاکٹر کا جو پروفیشن ہے وہ نہ صرف پروفیشن ہے بلکہ ایک انسانیت کی خدمت کرنے کا ایک آپ دعائیں بھی لیتے ہیں. ایک آپ کی روٹی روزی تو ڈاکٹر صاحب کی چل رہی ہے اس سے، لیکن لوگ انہیں دعائیں بھی دے کر جاتے ہیں. تو
تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بڑی اچھی بات کہی کہ جی ایمرجنسی کچھ اس طرح کا وارڈ ہے کہ جب پہلا پیشنٹ جو آتا ہے وہ انٹریکشن جو ہے ہمارے وارڈ میں آ کے ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب ہی ان کو ڈیل کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو ایمرجنسی والا جو کہہ لیں کہ ایک شفا والا جو ہاتھ ڈاکٹر صاحب جب رکھتے ہیں, جب ڈاکٹر صاحب آ کے انہیں دلاسا دیتے ہیں, ایمرجنسی ہوتی ہے ایک پیشنٹ, تو پیشنٹ جو فیل یہ کرتا ہے کہ جی میرا آدھا کام تو ڈاکٹر کے تسلی دینے سے ہو جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مقصد ہے اس کے بعد چاہے وہ سرجری میں چلا جائے, اس کو کوئی میڈیکل طور پر دیکھا جائے, یا آرتھوپیڈک ہے, یا ٹراما ہے, یا برن ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جو پہلا جو انٹریکشن ہے نا وہ پیشنٹ نہیں بھولتا. تو یہ ڈاکٹر صاحب کی بات مجھے بڑی اپیل کی, تو اس سے ڈاکٹر صاحب کو بھی جو ہے وہ روحانی خوشی جو ہے ڈاکٹر صاحب کو ملتی ہے, روحانی سکون ملتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب کوئی آپ کا پیغام, اور ہم آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں سر اس سلسلے میں, آپ کوئی پیغام دینا جی میں پیغام آپ کے چینل کی توسط سے یہی دوں گا کہ کیونکہ ہم ایمرجنسیز دیکھتے ہیں, تو میں خدا را آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو اپنی زندگی بہت پیاری ہے, اور اگر آپ اپنے گھر والوں کی, اپنے دوستوں کی, اپنے اہل و احباب کی چاہتے ہیں کہ وہ تندرست رہیں, تو ان سے ضرور کہیں کہ وہ ہیلمٹ کی پابندی کریں, کیونکہ ہم ادھر ایمرجنسیز میں دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرا پیشنٹ کا جو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کے ہیلمٹ کا استعمال نہیں ہو رہا. اور یہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں کہ اگر یہاں کے لوگ ہیلمٹ کا استعمال کریں تو فیصل آباد میں ایک ڈیتھ کم ہو سکتی ہے روزانہ کی. ڈاکٹر صاحب بڑی آپ نے بات کی ہے, بڑی فریکوینسی ہے, یعنی کہ کہنے کا مطلب ہیڈ ڈیزیز از ویری کامن. جی بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا پیغام دیا اسی حوالے سے کہ ہمیں اپنے حفاظتی جو اسٹیپس ہیں لینے پڑیں گے, اپنی جو پرسنل سیفٹی ہے. اور ایک دوسرا میں پیغام یہ دوں گا کہ میں اپنے ڈاکٹر صاحبان کو بھی درخواست کروں گا کہ دیکھیں وہ جو ہم دیکھتے ہیں وہی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو پیشنٹ ریفر ہوتے ہیں نا, وہ بعض اوقات اتنے کریٹیکل کنڈیشن میں ریفر ہوتے ہیں کہ ان کا وہاں اس وقت ٹریٹمنٹ پاسبل نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے پھر ڈیتھس ہو جاتی ہیں. کہ آپ پیشنٹ ریفر کریں, ان کو ٹائملی ریفر کریں. اور عوام کے لیے بھی دوسرا یہ ہے کہ آپ کوالیفائڈ ڈاکٹرز کے پاس جائیں, کویپس کے پاس مت جائیں, کیونکہ جو ڈاکٹر سمجھ سکتا ہے اور اس نے محنت کی ہے, وہ اس فیلڈ کا ہے, وہ دوسرا کویک آپ کو وہ ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتا. تو اس لیے ہمیشہ کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو ناظرین, آپ ہمارے پوڈ کاسٹ کیسا لگا, آپ ہمارے جو کومنٹس سیکشن میں جائیے گا. اور ڈاکٹر افضال احمد چیمہ صاحب نے جو سیفٹی میجرز کے بارے میں بتایا, پیشنٹ کی ویلفیئر کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی, عاشورہ محرم کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی, ہم ان کے ریئلی وی ہیو نو ورڈس فار دس نائس کمنٹس. تو دیکھتے رہیے فرسٹ نیوز چینل. سو نائس آف یو.